اور ایک حدیث میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ نفر لا یکلمہم اللہ تعالی یوم القیامہ ولا ینظر الیہم، فرمایا تین اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ وہ تین شخص کون ہیں؟ المنان بعطیۃ والمنفق سلعتہ بالحلف الفاجر والمسبل ازارہ۔ ایک وہ شخص کہ جو دے کر جتلاتا ہے، کسی کو کچھ دے دیا اور اس کے بعد جتلایا کہ میں نے تجھ کو یہ دیا تھا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے خرچ کیا لیکن اس مال سے خرچ کیا جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر کمایا تھا، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کمانے والے مال سے خرچ کیا۔ اور تیسرا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند یا شلوار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو جتنی جگہ انسان کا لباس ڈھانپے گا ٹخنوں کے نیچے، اتنی جگہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ تو اپنے تہبند کو، اپنی شلوار وغیرہ کو جو ہے وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ حضور کبھی اتنی اونچی کر لیتے تھے کہ پنڈلیوں کی سفیدی اس کی چمک سے آبا کو نظر آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تین وہ شخص ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر اور تین اشخاص کا تذکرہ ہے، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین شخص ایسے ہیں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب بھی دردناک ہوگا۔ وہ تین شخص کون ہیں؟ شیخ زان، بوڑھا زانی جو بوڑھا ہو گیا لیکن زنا نہیں چھوڑتا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا۔ وہ مالک کذاب، اور ایک جھوٹا بادشاہ، حکمران ہو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ عائل مستکبر، اور تیسرا غریب آدمی ہو لیکن تکبر کرتا ہے۔ یہ تین وہ شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک۔ میں امام غزالی کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بعد میں نیکی کرتا ہے تو وہ جو گناہ کی کالک ہے وہ مٹ جاتی ہے، جو لگی ہوتی ہے دل کے اوپر وہ مٹ جاتی ہے۔ لیکن جھوٹ کی جو کالک ہے یہ ایسی ہے کہ اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے اس کا اندر مر جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جھوٹ کی سخت مذمت کی گئی ہے اور سچ کی ترغیب دی گئی، اور حکم دیا گیا کہ تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ اور نہ نکلے۔ بلکہ ارشاد فرمایا گیا الصدق طمانیۃ والکذب ریبہ، سچ طمانیت ہے، سکون ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ ریب ہے، وہ تشکیک ہے۔ انسان کو جھوٹ بول کر سکون نہیں ملتا، بچ بھی جائے جھوٹ بول کر سکون نہیں ہوتا، اور سچ بول کر پھنس بھی جائے پھر بھی سکون ملتا اس کو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہوگی، کسی نے پوچھا تو صاف کہہ دیا ہاں مجھ سے ہو گئی، سچ کہہ دیا تو اس سے طبیعت میں تسکین ہوگی۔ اس کی سزا بھی تمہیں مل سکتی ہے لیکن طبیعت سکون ہوگی، من مطمئن ہوگا، اندر اگر اطمینان ہو گیا تو اور کیا چاہیے۔ اور اگر جھوٹ بول کر آپ سودا بیچ بھی لیتے ہیں، اور جھوٹ بول کر اگر آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کے کسی معاملے کو بظاہر نکھار بھی لیتے ہیں، کسی سے کوئی فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن اندر جو ہے وہ پریشانی رہے گی۔ تو الصدق طمانیۃ والکذب ریبہ۔